تھا، کہیں ذکر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ادھر تو مانعین زکات کھڑے ہو گئے، انہوں نے زکات کا انکار کیا. دو قسم کے تھے وہ، ایک تو بالکل بھی زکات کا ہی انکار کر رہے تھے، اور ایک وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ جس طرح ہم زکات ادا کیا کرتے تھے کہ ساری زکات حضور کے یہاں اکٹھی ہو جائے، حضور ہی آ کے تقسیم کر دیں، ہم خود تقسیم کر لیا کریں. جو سنت طریقہ حضور کا اجتماعی انداز پر زکات کو تقسیم کرنے کا تھا وہ نہیں کرنے کے، اس لیے کہ نبی کی ذات الگ بات تھی. باقی اب ہم وہ بھی آدمی ہماری طرح کے، ہم خود ہی تقسیم کر لیں گے. لیکن مانعین زکات وہ بھی شمار ہے، وہ بھی زکات کا انکار کرنے والوں میں، وہ بھی زکات کا انکار کرنے والوں میں شمار کیے گئے. ایک طبقہ تو یہ پیدا ہو گیا. دوسرا طبقہ مسلمہ کذاب اور ایک عورت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہم بھی کیوں پیچھے رہیں، اس کفر میں ہم بھی شریک ہونا چاہتی ہیں، اپنی جنس کو شریک کیا کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا اس نے بھی. کچھ لوگ اس کے ساتھ لگ گئے، کچھ لوگ اس کے ساتھ لگ گئے. اتنے حالات خراب ہوئے. جو بات کہنے لگا تھا وہ جس وقت یہ حالات سنے تو مستشرق کہنے لگا کہ بھائی میں نے اس نبی کی سیرت پڑھی ہے، اتنے مضبوط کردار کا نبی اور اتنے بلند اخلاق کا نبی اور اتنی بین الاقوامی انداز کی تعلیمات رکھنے والا نبی، اس کی امت میں اتنا جلدی اتنا ایسا تغیر، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کوئی تاریخی غلطی ہے. یہ کوئی تاریخی غلطی ہو سکتی ہے، واقعاتی بات نہیں ہو سکتی. یعنی ایسا حادثہ پیش آیا کہ جس کو سوچا نہیں جا سکتا، صرف عقل سے آدمی سوچ نہیں سکتا. لیکن اللہ جل جلالہ نے یہ دکھلانا تھا کہ اتنا عظیم حادثہ اس وقت پیش آ گیا ہے کہ ایسا حادثہ شاید قیامت تک نہ پیش آئے. یعنی اتنا عظیم حادثہ بھی اگر پیش آ جائے اور امت اپنی دعوت پر ہو تو اللہ جل جلالہ ان حالات کو تبدیل فرما دے. اور یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی خلافت طے ہوئی، اور خلافت طے ہوتے ہی پہلا حکم یہ دیا کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کر. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، حضرت زید کے بیٹے ہیں، نوجوان. ان کو انہوں نے حضور نے امیر بنایا، اور عمر جیسے آدمی ان کے عمارت میں مامورین ہیں. عمر جیسا عظیم آدمی، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتب کر کے اس جماعت کو روانہ ہونے کو حکم دے دیا. حضرت اسامہ کا جو جھنڈا باندھا حضور نے اپنے ہاتھ سے باندھا تھا، اور اپنے ہاتھ سے اسامہ کے ہاتھ میں دیا کہ جاؤ فی امان اللہ، روانہ کر دیا. یہ لشکر روانہ ہو گیا. دشمن کا ایک جانب سے خطرہ تھا، ان کی طرف سے خبریں آ رہی تھیں کہ وہ حملہ کرنے کی فکر میں ہے. وہ لمبا قصہ ہے. وہ اس طرف روانہ کر دیا. یہ مدینہ طیبہ سے نکلے اور بالکل 3 میل کے فاصلے پر احد کے قریب، وہاں پہلی منزل کی یہ عادت تھی اس زمانے میں، جو جماعت بھی نکلتی تھی، یہ جو لشکر بھی نکلتا تھا تو وہ قریب میں ایک پڑاؤ کرتا تھا سب سے پہلے، اس لیے کہ کوئی رہنے والا کوئی تاخیر ہو جانے کا وجہ سے اگر نہیں مل سکا ہے تو وہ آخر رات کو مل جائے. لوگوں کی سہولت کے قریب کا پڑاؤ ہوتا تھا. تو وہ قریب کے پڑاؤ میں جا کے آرام ٹھہر گئے.